آپ ہی بولی مستری پھر کب سے کر رہے ہیں کام شروع؟ تو میں نے کہا کل آئیں گے، تو آپ ہی کے چہرے پر رونق سی آ گئی جس کو بس میں ہی سمجھ پایا۔ گڑیا جب تو خاموش کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، بولی تم کا کمرہ اتنی جلدی نہیں بننے والا۔ تو میں بولا کیوں نہیں بننے والا؟ تو کہنے لگی اتنے دن تو لگا دیے۔ تو میں بولا اچھی چیز بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو گڑیا بولی اچھا جی۔ تو میں بولا ہاں جی۔ پھر دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ ہم کافی دیر بات کرتے رہے، تب جا کے پارٹی شروع ہوئی۔ جب سائمہ اور ناز آئی تو کافی بن ٹھن کر آئی تھیں۔ ناز کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے بی بی کا اشارہ کیا، تو میں سمجھ گیا ناز کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ 7 بجے کھانا شروع ہوا۔ کھانا کھا کر فری ہوئے، پھر کچھ دیر لڑکیوں نے گانوں پر ڈانس کیا جس میں سائمہ اور گڑیا بھی شامل ہو گئیں۔ حویلی کے کافی نوکر جا کر آئے ہوئے تھے۔ پھر میں غفورے سے اجازت لے کر نوراپی اور گڑیا کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ میرے پیچھے نوراپی، اس کے بعد گڑیا بیٹھی ہوئی تھیں۔ پیچھے جگہ کم ہونے کی وجہ سے دونوں مردوں کی طرح بیٹھ گئیں، جس سے آپی نے جان بوجھ کر میرے ساتھ لگ گئیں۔ جیسے جیسے ہی بریک لگاتا تو آپی اور میرے ساتھ لگ جاتی۔ میں پہلے گڑیا کو گھر چھوڑنے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو گڑیا نے بہت کہا اندر چلو، پر میں نے کہا دیر ہو گئی ہے، پھر کبھی۔ تو کہنے لگی تم کبھی آئے ہو ہمارے گھر جو آ جاؤ گے۔ پھر وہ چلی گئی تو آپی اور میں گھر کی طرف چل دیے۔ گاؤں میں اس وقت کافی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک تو سردی، اوپر سے گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ آپی ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھیں تو مجھے پیچھے سے پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ تو میں بولا آپی کوئی دیکھ نہ لے۔ آپی بولی اس وقت سردی میں کون ہوگا باہر، تم کو تو پتا ہے گاؤں میں سب 7 بجے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں بولا آپی پھر بھی۔ اوپر سے آپی نے اپنی بڑی سی شال بھی میرے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ گھر پہنچے تو آپی اتر کر اندر چلے گئی۔ میں نے گیٹ کھولا، بائک کھڑی کر کے واش روم جانے لگا تو پیچھے سے پائل بھی اندر آ گئی۔ تو میں تھوڑا گھبرا گیا، بولا کیا کر رہی ہو؟ آپی ابھی اندر گئی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو بولی تم کا اتنا ویٹ کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری کوئی گرل فرینڈ تو نہیں جو آج کل زیادہ گھر سے باہر رہنے لگے ہو؟ تو میں بولا نہیں کوئی بھی نہیں، جبکہ پائل کے سوال پر تھوڑا ہکلا گیا تھا۔ تو پائل بولی سچ بتاؤ۔ میں پھر بولا لالے کی جان کوئی بھی نہیں تمہارے سوا۔ پائل میرے ساتھ لگ کر لاڈ سے بولی تمہاری گرل فرینڈ بس میں ہوں، کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ تو میں بولا اچھا اب جاؤ، آپی کو کہیں شک نہ ہو جائے، میں اتنی دیر سے آیا کیوں نہیں، تم جاؤ اب۔ تو پائل مجھے دھکا دے کر اپنے ساتھ لگاتی ہوئی فرینڈ والا کام کرنے لگی۔ پھر بولی دیکھ لوں گی تم کو، اور باہر دیکھ کر تسلی کی کہ کوئی ہے تو نہیں۔ پھر مجھے دیکھ کر آنکھ مار کر باہر نکل گئی۔ پھر میں واش روم سے نکل کر روم میں آ گیا۔ آپی شاید تھکی ہوئی تھیں، جو بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں۔ میں اپنے بستر پر آیا، آپی کو دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھیں۔ پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا، اپنی آنکھیں بند کر کے ثانیہ کا سوچنے لگا۔ سحر اور ثانیہ کا کام کر کے بہت مزہ آیا۔ دونوں کا سوچ کر خود کو بے چین کر دیا۔ ابھی مجھے لیٹے 20 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مجھے اپنے منہ پر کسی نرم چیز کا احساس ہوا۔ میں سمجھا آپی جاگ گئی ہیں اور وہ فرینڈ والا کام کر رہی ہیں، تو میں نے بھی آنکھیں بند رکھے ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ رضائی ہٹا کر آپی کو اوپر گرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج آپی جھجک رہی تھی، شاید سویرا کے جاگنے کا ڈر تھا آپی کو۔ میری ابھی تک آنکھیں بند ہی تھیں اور میں پورے جوش سے فرینڈ والا کام کر رہا تھا، مگر آج آپی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ جب دیکھا کہ آپی اوپر نہیں آ رہی تو میں نے اپنا ہاتھ بلند پر رکھ دیا، جس سے آپی تھوڑا پیچھے ہٹنے لگ پڑی۔ آپی نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا۔ آپی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، پہلے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جسے اتنی دیر سے آپی سمجھ کر کام کر رہا تھا، وہ آپی نہیں میری دوسری بہن سویرا تھی۔
جیسے سویرا کو دیکھا ایک دم سے چھوڑ دیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ سفیرہ کا رنگ ویسے بھی سرخی مال تھا، اب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں جس میں مدہوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ سویرا کی سانسیں کافی تیز چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اچانک سے مجھے چارپائی پر گرا کر میری ہی انداز میں فرینڈ والا کام کرنے لگ پڑی۔ چھوٹو میاں پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے چھوٹو میاں پر سویرا کا ہاتھ محسوس ہوا تو میرے اندر آگ سی لگ گئی اور اب میں بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ سویرا کا جوش دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا۔ میں نے ایک نظر نور پر ڈالی جو بے خبر سوئی پڑی تھی۔ سویرا بولی، آپ ہی کی فکر نہ کرو، وہ نہیں اٹھے گی۔ تو میں سوالیہ نظروں سے سویرا کو دیکھنے لگا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنی چارپائی پر جانے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ خود ہی میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تو میں بولا، بات پوری کر کے جاؤ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی، میں نے آپ ہی کو نیند کی گولی دے دی تھی، تمہاری کل والی فلم نے میری خود کی طبیعت خراب کر دی ہے۔ یہ بول کر سویرا نے میرا ہاتھ پکڑ کر خزانے پر رکھ دیا جو آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا۔ پھر سے سرگوشی کی، دیکھنا لالا تمہاری سویرا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں سویرا کے ساتھ میں کیوں نہیں کھل پا رہا تھا، جبکہ پائل اور آپی کے ساتھ تو کھل کر جاتا تھا۔ شاید سویرا بھی برے کاموں سے پاک تھی جس کی وجہ سے میں ڈر رہا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سویرا بولی، لالا کہاں گم ہو گئے؟ تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یہ میرا نہیں برداشت کر سکتی۔ ایسا کہتے ہوئے خزانے کو ہلکا سا دبا دیا تو اس کی آواز نکل گئی۔ سویرا مدہوشی میں ڈولی آواز میں بولی کہ کر جائے گی، تم پیار سے کرنا اپنی سویرا کو۔ تو میں بولا، کتنا ہی پیار سے کیوں نہ کروں، تم بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ تو سویرا ضدی انداز میں بولی، مجھے نہیں پتا، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر سویرا نے ایک سوال ایسا کر دیا جس نے مجھے چپ کروا دیا۔ سویرا بولی، افی ایک بات کروں تو بتا، کیا آپ ہی پہلے سے ہی کروا چکی ہے؟ کیونکہ آپ ہی تمہارا کتنی مہارت سے لالی پاپ والا کام کرتی ہے۔ تو میں سوچنے لگ پڑا، اب آپ کو آپ ہی کا بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ مجھے خاموش دیکھ کر سویرا بولی، افی بولنا، مجھ سے کیا چھپانا، اتنا تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں، آپ ہی کروا چکی ہیں۔ تو میں بس اتنا بول پایا، جب سمجھ سکتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ بولی، پکا کرنے کے لیے۔ تو میں بولا، بس یہی بات ختم کر دو۔ تو سویرا بولی، جو حکم سرکار۔ پھر سویرا اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی تو میں بھی لیٹ گیا، اپنی آنکھیں بند کر کے سونے لگ پڑا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھولی 6 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ کافی دیر ورزش کرنے کے بعد ویٹ لفٹنگ کی۔ اب میں ایک ہاتھ سے 10 کلو گرام وزنی چیز اٹھا لیتا تھا۔ جم کر محنت کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ روز کی طرح آج بھی آپی اور اماں جا چکی تھیں۔ جب میرا پسینہ سوکھا تو میں نے سویرا کو آواز لگائی، میرا پانی گرم رکھ دے۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ جب پانی گرم ہو گیا تو سویرا نے پانی باتھ روم میں رکھ کر مجھے بتا دیا۔ ابھی نہانے جا ہی رہا تھا کہ مستری لوگ آ گئے، جو پردہ ہٹا دیا تھا وہ واپس لگا دیا۔ مستری لوگ کام کرنے لگ پڑے اور میں نہانے گھس گیا۔ نہا کر واپس آیا تو سویرا نے ناشتہ دیا۔ ناشتہ کر کے چائے اٹھا کر مستری لوگوں کے پاس آ گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب پٹیاں نکال کر رکھ دی تو فرش کا کام شروع کر دیا، جس میں باتھ روم کا بھی ساتھ ہی فرش بنا رہے تھے۔ بندے ایماندار تھے، کام بھی ایمانداری سے کر رہے تھے۔ کھانا آنے تک باہر کا کام مکمل طور پر کر دیا۔ مجھے سویرا نے آواز دی، بھائی کھانا تیار ہے، آ کر لے جاؤ۔ میں کھانا لے کر مستری لوگ کے پاس پہنچا کھانا کھانے کے لیے۔ مستری بولا، آفتاب بھائی لائٹ والے کو بلا لو تاکہ وہ اپنا کام کر دے، پھر ہم پہلے پلستر کا کام کریں گے، اس کے بعد فرش پر کام کر دیں گے۔ لائٹ والے کو کال کی تو کہنے لگا گھنٹے بھر میں پہنچ جاؤں گا۔ تب تک مستری لوگ چھوٹا موٹا کام کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں لائٹ والا اپنے بندے کے ساتھ آ گیا۔ آتے ہی اپنا کام کرنے لگ پڑا۔ کھانے کا پوچھا تو بولا کھا کر آئے ہیں، پھر سب کو چائے پلائی۔ شام تک لائٹ والوں نے کام ختم کیا، ساتھ میں مستری لوگ بھی جتنا کام کر سکتے تھے وہ بھی کر کے چلے گئے تھے۔ جہاں جہاں الیکٹریشین نے پائپ لائن بچھائی ہوئی تھی وہ چھوڑ کر باقی دیواروں پر اپنا کام کر دیا تھا۔
آج بھی حویلی سے کوئی بلاوا نہیں آیا تھا تو میں سارا دن اپنے کمرے میں لگا رہا۔ میرا الگ تھلگ کمرہ بھی بس تیار ہونے پہ تھا۔ جیسے میں اندر آیا تو سویرا بولی، لالا چلو کمرہ دیکھ کر آتے ہیں، کہاں تک بن گیا؟ تو میں بولا خود بھی دیکھ کر آ سکتی ہو، کوئی بھی نہیں ہے، جا کر دیکھ کر آ جاؤ۔ تو بولی تم ساتھ جاؤ گے تو ہلکے پڑ جاؤ گے۔ میں بولا ہاں پڑ جاؤں گا۔ تو وہ بیچاری منہ لٹکائے جانے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ روم میں جانے کے بجائے کچن میں جانے لگی۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔